अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। ताज़ा तरीन मैसेज आया है इमरान खान साहब का और बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैसेज है जिसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं और किस तरीके से मामलात को आगे लेके जाना चाहिए। और ये इसका बैकग्राउंड आपको मालूम ही है कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, जब से उन्होंने उनको नॉमिनेट किया है चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, उस वक़्त से थरथली सी मची हुई है और पता नहीं क्यों मची हुई है। और आज फाइनली उनका ओथ कहा जा रहा है कि हो जाएगा। तो अब डीजीआईएसपीआर इसके बारे में अब क्या कहेंगे, जो कि पहले कह रहे थे हमें कबूल नहीं है। तो अब कैसे कबूल करेंगे? कबूलियत होगी या कबूलियत नहीं होगी? ये भी ज़रा क्वेश्चन एक बहुत बड़ा है। और बहुत ही अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि पीटीआई जो है वो एक यूनाइटेड पार्टी के तौर पर सामने आई है। जैसे ही वो गंडापुर का वो जो गंदापुर का जो एक सिलसिला था, वो जैसे ही ख़त्म हुआ है तो पीटीआई यूनाइटेड होके सामने आ रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लब्बैक के हवाले से जो मामला चल रहे थे, उसमें अभी भी तक इब्हाम है और अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि जो दोनों बरादरान हैं, वो किसकी कस्टडी में है। लगता तो यूँ ही है कि एजेंसीज़ के पास हैं और वो अजीब किस्म की जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन ये हुआ क्यों है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसकी टाइमिंग बहुत बड़ी क्वेश्चनेबल है। उधर इसराइल वाला भी मामला चल रहा था, वो भी देखते हैं ज़रा क्या उसमें सिलसिला चलेगा आगे। अफ़गानिस्तान के साथ मामलात, आज फिर कुरम के ऊपर फायरिंग हुई है, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है और वहाँ पे कहा जा रहा है कि काफ़ी तबाही हुई है। तो मुत्तकी साहब जो हैं वो इंडिया के दौरे पर हैं और शायद मेरा ख़्याल है अब आने वाले ही होंगे। वो तो लगता है कि वहाँ पे उनके सिटीज़न बन गए हैं यहाँ के, वो तो आ ही नहीं रहे वापस। इसराइल के हवाले से जो मामला चल रहे थे, आपको मालूम है कि उसमें एग्रीमेंट हुआ ट्रंप साहब का और फिर हमने एक तारीखी जो खुशामद, वो कहते हैं ना खुशामद कार आमद, इस मामले में तो हमने देखा है कि जो फ्लैटरी जो थी वो उसका कोई नमूना अगर दुनिया में कोई पेश कर सकता है तो वो हमारे वज़ीर आज़म साहब थे। उसमें डॉन ने लिखा है कि फ्लैटरी हैज़ बिकम अ फॉरेन पॉलिसी नाउ। तो लेकिन बीबीसी कह रहा है कि इट्स नॉट अ पीस डील। ये भी देखते हैं कि क्या आ रहा है, क्यों हो रहा है। और फिर नोबेल पीस प्राइज़ जो उनको नहीं मिला, उस पे मैं आज हमारे जो मेहमान हैं, उनसे पहले बात नहीं हुई है। इस पे ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है और चाइना ने कहा है कि पाकिस्तान हमें कॉन्फिडेंस में ले रहा है, ले चुका है मिनरल्स के हवाले से। तो ये काफ़ी हमारा आज फुल प्लेटर होगा, उसमें ज़रा बात करेंगे। और तशरीफ़ रखिए हमारे साथ जनाब साद हफ़ीज़ साहब, सीनियर राइटर हैं। उनका तजिया आपके साथ बयान करते हैं और शेयर करते हैं। हियर कम्स साद भाई। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। जी, वालेकुम सलाम। साद भाई, आज तो आपने कमाल किस्म के कपड़े-शपड़े जनाब पहने हुए हैं। आज तो जनाब ज़बरदस्त किस्म की जो है ना तज्ज़ियाती रिपोर्ट आपकी जो है ना वो हमारे नाज़रीन को मिलेगी। और बहुत ज़बरदस्त जो टॉपिक्स हैं। एक तो ये है कि शुरू में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो पैगाम जो कि इमरान खान साहब ने दिया है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। मैं इसका पूरा तो नहीं पढ़ूँगा, लेकिन इसकी जो जिस्ट है वो आपसे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और फिर आप उसके ऊपर अपना कमेंट कीजिएगा। वो कहते हैं जी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली का अमल एहसन तरीके से मुकम्मल होने पर अपने तमाम मेंबरान असम्बली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। केपीके के अरकान ने जिस तरह नजरिए पर डट कर बिना किसी अगर मगर के मेरे नामजद करदा वज़ीर आला को वोट देने दिए हैं, वो काबिल सताइश है। मैं अली अमीन गंडापुर को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने बगैर किसी तरद्दुद के एक नहीं 3 मरतबा इस्तीफ़ा दिया। ये हमवार ट्रांज़िशन इस बात का सबूत है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के नज़रिए का बोलबाला है। अब यहाँ पे उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को पैगाम दिया है। वो कहते हैं कि वो मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, लिहाजा उसे खुलकर खेलना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है कि उसे खुलकर खेलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। इसमें मुंसलिक लोगों को सिर्फ इसलिए गद्दार कह देना कि वो किसी पॉलिसी से मुतफिक नहीं, इंतहाई खतरनाक अमल है। इसके आगे मैं बढ़ता हूँ। अगले पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि मेरी फौज से कोई दुश्मनी नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है उनका, जो बार-बार वो कहते हैं कि मेरी फौज से कोई दुश्मनी नहीं है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और अवाम भी मेरी है। मेरे अपने खानदान के कई लोग फौज से ताल्लुक रखते हैं। 1965 की जंग में हमारे ज़मान पाक के 8 में से 7 घरों से मेरे खानदान के लोग फौज में थे और मुल्क का दिफा कर रहे थे। ये वो अपनी तारीख बयान कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि तारीख से साबित है कि सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस दहशतगर्दी का हल नहीं है। ये बार-बार वो एक बात कहते हैं कि हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि केपीके में मिलिट्री ऑपरेशंस काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इसमें कोलैटरल डैमेज के नाम पर मासूम लोग शहीद होते हैं। हालाँकि आपको मालूम है कि हमारे जो वज़ीर दिफा साहब हैं, वो कहते हैं कोलैटरल डैमेज तो होगा। आगे वो कहते हैं ये हमेशा कहा है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए बंद कमरों के फैसलों की बजाय एक मौसर सियासी बसीरत पर मबनी जामे हिकमत अमली की जरूरत है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे वो कहते हैं कि केपीके की नई हुकूमत को एक मरतबा फिर से हिदायत करता हूँ कि दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम फ्रीकैन के साथ बात करके मौसर और जामे हिकमत अमली बनाएं, ताकि सूबे में मौसर और देर पा अमन कायम हो और नतीजतन मीशत बहाल हो।
پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ہر جمہوری معاشرے میں عوام کو احتجاج کا حق حاصل ہوتا ہے، نہتے لوگوں پر تشدد کرنا اور سیدھی گولیاں چلانا کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم ہوا، تحریک انصاف 3 سال سے یہی ظلم برداشت کر رہی ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے خاتون حضرات کہ تحریک لبیک پی ٹی آئی کے ہمیشہ خلاف جاتی رہی ہے۔ 26 نومبر کو ڈی چوک میں بھی ایسے ہی خون کی ہولی کھیلی گئی جب ہمارے نہتے کارکنان پر سنائپر سے گولیاں چلوائی گئیں۔ میں مرید کے سانحہ میں بہیمانہ تشدد اور نہتی عوام کو گولیاں مارنے کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ یہ ہے جی ان کا فائنل میسج جو آج ان کا آیا ہے اور لیٹسٹ میسج ہے۔ کیا کہیں گے سعد بھائی اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں سہیل آفریدی کی جو تقرری ہے اس میں بات کروں گا کوئکلی کہ بھائی ڈیموکریٹک تھی، ایک پروسیس تھی۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس کے اوپر رکاوٹیں کیوں ڈالی جا رہی تھی۔ بھائی آپ کی اسمبلی کے اندر میجورٹی ہے، آپ نے ریپلیس کرنا ایک چیف منسٹر کو پرفیکٹلی اور رائٹ، اور وہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہے، چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ہے، فاؤنڈر کا کینڈیڈیٹ ہے مور امپورٹنٹلی، تو وہ تو اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے تھا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اب تک ان کی ووٹ ٹیکنگ کیوں نہیں ہوئی اور اتنی ساری رکاوٹیں کیوں ڈالی گئی۔ وہ گورنر صاحب ڈیلی ڈیلنگ جو کر رہے ہیں، جی ہاں، سمجھ سے باہر ہے بالکل۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری باتیں کی جو میں سوچتا رہتا ہوں، آپ سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، آپ نے ڈیموکریٹک پروسیس کو ایک طرح الیکشن آپ نے چرایا پہلے، اس کے بعد آپ نے ایک اللیگل رجیم کو امپوز کیا۔ اب وہ اللیگل رجیم ساری دنیا میں آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، پتہ نہیں کیا ڈیلے کر رہی ہے وہ باہر جا کے، اور اس کی تو کوئی ڈسکشن ہوتی نہیں، پارلیمنٹ تو فنکشنلی نہیں ہے۔ تو ایٹ لیسٹ ڈیموکریسی کے پی کے اندر تو فنکشنل ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ان کے اوپننگ بیٹسمین آئے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ میں نے ان کا بیک گراؤنڈ کافی کلوزلی دیکھا ہے، اور یہ لوئل ہیں بالکل عمران خان سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے بھی آئے ہیں، مجھے بڑا پسند ہے یہ بیک گراؤنڈ، اور پھر ٹرائبل ایریا سے ان کا تعلق ہے، تو بڑے یہ میرے خیال میں ایگریسولی ڈیل کریں گے۔ اب ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کسانہ صاحب کہ انہیں پھر بھی فیڈریشن سے ڈیل کرنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ آگے کیسے چلتا ہے ان کا کام۔ لیکن کیا وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کسی صورت میں قبول نہیں ہے، وہ کیا اب کریں گے؟ وہ ان کو تو مینج کرنا پڑے گا اس سچویشن میں، کیونکہ بھائی یہ ڈیولی الیکٹڈ ہیں اور اوتھ لے لیں گے تو ان کا ایک کانسٹیٹیوشن رول بھی ہوگا۔ ان کا کانسٹیٹیوشن رول گورنر سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ اپنی کے پی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے لوگوں کو، عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ان کو یہ دکھانا پڑے گا کہ بھائی یہ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں وہاں، اور ڈیلیوری کے لیے سب کو ایک ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ یہ کلیئر میسج ہے خان صاحب کی کہ یہ ان لوگوں کو سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا۔ اگر اکانومی کے اوپر کام کرنا پڑے گا یا دہشت گردی پہ، سب کو ایک ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا۔ تو اب میرے خیال میں ان کو عقل آ جانی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو، اور یہ آگے چلے ان ون وے۔ لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں 2-3 دن سے کہ بھائی انہوں نے ٹی ایل پی کے اوپر وہی تشدد کیا جو انہوں نے پی آئی کے اوپر کیا تھا۔ جی ہاں، اور جو یہ کرتے آ رہے ہیں، جو آپریشنز ہو رہی ہیں کے پی کے اندر، جس کی اس کی کوئی آبجیکٹو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھائی کنٹینیوسلی آپ کائنیٹک آپریشنز کرتے جائیں گے، اور آپ جو مین کازز ہیں اس کے ٹیررزم کے، اس کو تو آپ ایڈریس ہی نہیں کرتے۔ آئیڈیالوجیکل ہے یہ، اس میں آئیڈیالوجی بھی انوالوڈ ہے، اس کے اندر اکنامک کنڈیشنز جو ہیں اتنی خراب وہ بھی انوالوڈ ہیں۔ تو لوگ ایسے تو ریوولٹ نہیں کرتے، ایسے تو یعنی کہ یہ بندوق نہیں اٹھاتے اسٹیٹ کے خلاف، تو یہ ایڈریس کرنا پڑے گا۔ کے پی کے اندر جو ہے اس وجہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے ریلی اراؤنڈ کیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے سہیل آفریدی کے متعلق، یہ بڑا ایک یونیک سا ہم نے دیکھا ہے۔ پچھلے 2-3 سال میں اس طرح کی چیز ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ پی ٹی آئی بالکل ڈیوائیڈڈ لگ رہی تھی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک یونائٹڈ پارٹی بن کے سامنے آئی ہے۔ ڈو یو ایگری ود دس اسیسمنٹ؟ بالکل لگ رہا ہے کہ ڈیوائیڈڈ بالکل نہیں ہے، یونائٹڈ ہیں۔ بھائی سارے اسمبلی کے ممبرز وہاں آئے، انہوں نے انہیں توڑنے کی کوشش کی، وہ ٹوٹے نہیں، ہر طرح کی رکاوٹیں انہوں نے ڈالی، لیکن یہ تو لگے بالکل ایسا رہا ہے کہ یونائٹڈ ہیں۔ کب تک یونائٹڈ رہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔
اور یہ جو ہے نا آپ کو پاکستان میں تو بڑا افسوس کی بات یہ ہے نا کہ ڈیموکریٹس کو توڑنا آسان نہیں, بہت آسان ہے, اور آپ دیکھتے رہیں گے سازشیں چلتی رہیں گی, اور تو ان کو بڑا آفریدی صاحب کو بڑا کیئرفلی ڈیل کرنا پڑے گا اس سچویشن سے. ان کو سارے لوگوں کو آن سائڈ رکھنا پڑے گا, اپنی جو پارٹی ہے اس کو آن سائڈ رکھنا پڑے گا, پھر عوام کو بھی آن سائڈ رکھنا پڑے گا. لیکن اس میں جو دیکھیں نا, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپننگ بیٹسمین ہے, اب اوپننگ بیٹسمین نے اپنی جو پہلی اسپیچ, جو میڈن اسپیچ تھی, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم تو عمران خان کو رہا کروائیں گے, اور انہوں نے کافی ایگریسو تقریر وہ کی تھی. اس سے تو جو موڈ لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ احتجاج کی پالیٹکس کریں گے, جس طرح وہ کر رہے تھے کمپرومائز کی پالیٹکس, وہ اس طرح کی پالیٹکس یہ نہیں کریں گے گنڈا پور کی طرح. تو اس سے تو پھر کلیش نہیں بڑھے گا, کلیش ہوگا اسٹیبلشمنٹ جو کہ پہلے اپنا موڈ ظاہر کر چکی بھی ہے, ادھر سے ان کا کلیش آئے گا. پھر اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آپ کو ظاہر ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ یہ سارے کام کرتے رہے ہوئے ہیں, تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ جو چند دن ہیں یا ہفتے ہیں وہ تو کافی بمپی روڈ لگتی ہے مجھے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میرا بھی یہی خیال ہے, اور تجزیہ بھی یہی ہے کہ نیکسٹ 2 months اور سو بڑے ایسی سچویشن ہوگی کہ ایک دوسرے کو یہ لوگ وہ کریں گے, ایسرٹین کریں گے کہ بھائی ان میں کیا وہ ہے, کین وی ورک ٹوگیدر اور وی کانٹ ورک ٹوگیدر. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی, اور یہ وقت بڑا کروشل ہے نیکسٹ 2 months اور سو. اگر تو اس کے اندر کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہوئی, اگر ٹرسٹ نہیں ہوئی اور کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہوئی, اور آپ نے انیشلی بھی اسٹارٹ اسی طرح کیا کہ بھائی آپ بالکل ان سے ہیڈ آن کولیشن کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے, پھر تو سچویشن بہت جلدی خراب ہو جائے گی. ہاں, تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اس میں سے کوئی چانس آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ برآمد ہو سکے اس پوری صورتحال میں سے؟ اگر مجھے اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کچھ کہنے کو اس سبجیکٹ کے اوپر, بڑا کریٹیکل سبجیکٹ ہے یہ, آئی تھنک کہ عمران خان نے بھی یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو وداؤٹ شیکنگ اٹ ٹو دا کور ان کی رہائی پاسبل نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ان کی کریکٹ اسٹریٹجی ہے. دیکھتے ہیں کہ سکسیسفل ہوتی ہے یا نہیں, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, جو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سچویشن اتنی خراب ہو جائے کہ یہ ان کی رہائی کے اوپر اثر بھی پڑے اس چیز کا. ہاں, میں وہی سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, اگر یہ پالیٹکس کرتے ہیں پروٹیسٹ کی اور ایک اس طرح کی موومنٹ, جس طرح دیکھیں نا 24 نومبر کو جس طرح لوگ آئے تھے, کے پی کے سے زیادہ تر لوگ آئے تھے, اسی طرح کا اگر یہ مارچ جو ہے وہ اناؤنس کر دیتے ہیں اور لوگ آتے ہیں, اور یہ ظاہر ہے کہ یہ تو گنڈا پور کی طرف بھاگ کے نہیں جائیں گے واپس, یہ تو ان کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے, تو اگر اس میں پھر خدا نہ خواستہ یہ پھر ڈی چوک والا معاملہ دوبارہ دہرایا جاتا ہے, تو وہ تو پھر بہت ہی سیریس سچویشن بن جائے گی وہاں. بالکل سیریس بن سکتی ہے. لیکن اور ایک چیز اور بھی ہے کسانہ صاحب, کہ اپنے ساتھ یہ کتنے لوگ لے کے آئیں گے. ول ہی بی مور سکسیسفل دین گنڈاپور ان گیٹنگ پیپل آؤٹ آن دا اسٹریٹس, اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر یہ اس میں سکسیسفل رہے, کیونکہ یہ ینگر ہیں, موبلائز کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو اور عوام کو, تو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بڑا کراؤڈ ہو گیا تو پھر تو کولیشن ڈیفینیٹ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کافی بڑا کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں اس میں ایک اور بھی فیکٹر ہے سادھوی, وہ یہ ہے کہ اس میں جو مراد سعید کا جو فیکٹر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مراد سعید آپ کو پتا ہے کہ اس وقت انڈر گراؤنڈ ہے, لیکن وہ ایکٹیو ہیں, وہ اس کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور یہ انہی کا لگایا ہوا پودا ہے. تو اگر وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور یہ ساتھ مل کے ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ they can mobilize a big number of people. If they do, تو پھر جی ایسا ہوتا ہے کسانہ صاحب, آپ نے جو آج 2-3 دن دیکھا ہے, تو اگر اسٹیبلشمنٹ میں وہی اسٹریٹجی امپلوائے کی which is to use force and the gun, تو پھر سچویشن بہت ہی بری ہو سکتی ہے پاکستان, بہت بری ہو سکتی ہے. اور وہ جو ہم نے لبیک کا بھی ذرا دیکھا, ذرا لبیک کے بارے میں مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے. یہ لبیک تو ان کا اپنا لگایا ہوا سارا کوئی سلسلہ تھا, اس کو انہوں نے کیا اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, اس کو بلا کے مارا ہے, جان بوجھ کے اس کو ورگلایا ہے, اور اس کو اپنے ٹریپ میں لے کے آئے ہیں, اور پھر اس کے اوپر اٹیک کیا ہے تاکہ اس کے کچھ مقاصد جو ہیں وہ اچیو کیے جا سکیں. اس کی ٹائمنگ کا ذرا مجھے بتائیں. اور دوسرا یہ کہ کیوں اس طرح کیا گیا ہے, کیا یہ کوئی میسجنگ ہو رہی تھی انٹرنیشنل لیول پہ؟ وہ ہو سکتی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ آپ دیکھیے جو فیلڈ مارشل ہے, انہوں نے جو ہارڈ اسٹیٹ کا اناؤنسمنٹ کی تھی, آپ نے میں نے وہ ڈسکس بھی کیا تھا 6 مہینے پہلے. آئی تھنک کہ یہ اب پاکستان ہارڈ اسٹیٹ میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. اور جب ٹرمپ جیسا آدمی یہ کہتا ہے کہ ہی از مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل, تو اس کے کوئی ریزنز بھی ہیں, بیکاز ٹرمپ لائکس پیپل اسٹرانگ مین.
تو یہ اسٹرانگ اسٹیٹ کی وہ ہے. اچھا یہ بھی اینگل ہے کہ بھائی دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ بھائی ہم نے اس پروٹیسٹ کو کرش کر دیا, ہم اس پیس اگریمنٹ کے ٹوٹلی آن بورڈ ہیں, اور یہ لوگ آؤٹ آف لائن تھے, یہ جو ٹی ایل پی والے تھے آؤٹ آف لائن تھے کہ بھائی یہ تو پیس اگریمنٹ ہو گیا, آپ کیوں آئے اسٹریٹس کے اوپر یہ کرنے کے لیے, 6 مہینے پہلے آتے, 1 سال پہلے آتے, بات الگ تھی. In any case, I think it is partially a trap, partially a message to the international community, and very important also internally, that we have become a hard state. We will not tolerate nonsense. ٹھیک ہے, تو وہ جو نان سینس ہے وہ ہمیں کچھ بارڈر پہ بھی نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ ادھر سے کر رہے تھے نان سینسیکل قسم کا سلسلہ ہمارے اپنے پرسپیکٹو میں افغانستان کے بارڈر پہ, وہ جو سلسلہ ہوا, جو ہماری لڑائی ہوئی وہاں پہ, اور جس طریقے سے لوگ کافی دونوں طرف سے نقصان بھی ہوا. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرم پہ وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان نے رسپونڈ کیا ہے, اور اس میں بھی کافی ٹینکس وغیرہ بھی استعمال ہوئے ہیں, سارا کچھ ہوا ہے, نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ. متقی صاحب جو ہیں وہ انڈیا گئے ہوئے ہیں, ان کا دورہ ہی ختم نہیں ہو رہا, ابھی جنگ شروع ہو گئی ہے, تو آپ کٹ شارٹ کر کے بھی واپس آ سکتے تھے, لیکن وہاں پہ وہ پاکستان کے خلاف بیانات وغیرہ بھی دے رہے ہیں, اور ان کو بہت زبردست پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دیوبند کے مدرسے میں ان کے ساتھ جو ویلکم ہوا ہے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے افغانستان کے ساتھ؟ وہاں پہ بھی ہم ہارڈ اسٹیٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ ڈیفینیٹلی ہارڈ اسٹیٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, انہوں نے بھی ایک ریڈ لائن کراس کی ہے. پاکستان کی ایک ریڈ لائن یہ ہے کہ بھائی آپ ہندوستان وچ از آ پرماننٹ اینیمی, نیئر پرماننٹ اینیمی, آپ اس کی گود میں جا کے بیٹھ گئے, and they can do whatever they want. The TTA can do whatever they want. ان کو انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے, آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ جا کے اپنے تھرڈ پارٹی سے مل لیں. لیکن اگر آپ ہمارے پاکستان کے دشمن سے جا کے ملے ہیں اور وہاں اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, آئی تھنک یہاں ریڈ لائن انہوں نے کراس کی. اور پھر جو یہ ہمارے جوان شہید ہوئے ان دا لاسٹ ویک 10 days, تو وہ بھی ایک فوج کے اندر بھی کافی وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ نے ہماری ریڈ لائنز جو ہیں آپ نے بھی کراس کی ہیں, اور پھر آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں, تو ایک وہ کچھ تو پھیلی ریاست تو نہیں ہے نا, کہ ہمارے مطلب کلائنٹ اسٹیٹ تو نہیں ہے, تو وہ جو چاہیں کریں, ان کی فارن پالیسی اپنی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, جو مرضی کریں وہ. ہاں بالکل ہونی چاہیے, لیکن یہ تو نہیں, ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے نا خزانہ صاحب. آپ اس وقت ایسی سچویشن میں جب آپ کے ٹیرورسٹ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, کائنیٹک آپریشنز پاکستان کر رہا ہے, بڑی فلوئڈ سچویشن ہے, ہمارے ملٹیپل ڈیلیگیشن وہاں جا چکے ہیں, بات کر چکے ہیں, پھر آپ جا کے انڈیا چلے جاتے ہیں, وہاں بیانات دیتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ ان کے ساتھ ایک الائنس کریٹ کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان, which is very real. It's a very real concern for پاکستان کہ بھائی دونوں بارڈرز کے اوپر یہ سچویشن ہو جائے. تو آئی تھنک کہ پاکستان کا ریئیکشن مے بی اٹس این اوور ریئیکشن, لیکن اٹ از سارٹ آف انڈرسٹینڈیبل. ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کسانہ صاحب, کہ آپ انڈیا کی ہپوکریسی کو دیکھیں. آپ یہاں انڈیا کی ہپوکریسی از آن آفر, کہ بھائی دیکھیں انہوں نے انہی طالبان کو اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے تھے ان کے اگینسٹ. وہ آپ کو ہائی جیکنگ ہوئی تھی یہاں کوئی 15 سال پہلے, جس میں کچھ رہا کیے گئے تھے کشمیریز کابل کے اندر, تو کندھار کے اندر, سوری. تو بات تو یہ ہے نا کہ انہوں نے سڈنلی دے ہیو ڈسکورڈ کہ طالبان آر آر فرینڈس. تو یہ تو کلیئرلی پاکستان کی اوپر یہ ایک وہ ہے کہ بھائی واچ آؤٹ, وی ول ہیو اے 2 front وار نا. اور انڈیا میں یہ باتیں چل رہی ہیں. ہاں وہ چل رہی ہیں, لیکن دوسری طرف ود ڈیو ریسپیکٹ ہماری بھی تو یہ ہپوکریسی ہے نا, کہ ہم نے 20 سال ان کو کہا جی کہ یہ ہمارے دوست ہیں, ہم نے ان کو پراپ اپ کیا, سب کچھ کیا, ان کو سپورٹ کیا, لڑائیوں میں سب کچھ کیا. آج ہم ان کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں, اور وہ دشمن جو ہمارا ہے وہ ان کو دوست بنا رہا ہے. تو یہ بھی تو ہماری بھی تو دیکھیں نا پالیسیز میں کیا کیا ڈائمیٹریکلی اپوزڈ قسم کے سلسلے چل رہے ہیں. ہماری پالیسیز تو ڈیزاسٹرس رہی ہیں افغانستان کے ساتھ کسانہ صاحب. آپ نے سارے افغانس کو آپ نے ایلینیٹ کر دیا ہے, ناٹ اونلی دا طالبان, اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بہت خراب تھے. دیکھیں نا, کبھی پاکستان نے اس طرح ایریل بامبنگ نہیں کی تھی کابل وغیرہ جیسے شہر میں یا باقی جگہوں پہ, کہ جب آپ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو, کسی کو بھی آپ سوورنٹی کو آپ چیلنج کریں گے, تو پھر ظاہر ہے کہ دے ہیو دا رائٹس ٹو اٹیک بیک, اور واٹ ایور جو بھی ہے وہ ان کے پاس رائٹ تو ہے نا. پھر نہیں بالکل ہے, اور یو نو ایوری کنٹری ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ. یہ دیکھیں نا, یہ سیم آرگومنٹ جو ہے, یہ سیم آرگومنٹ پاکستان بھی دیتا ہے نا. جب انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کیا تھا تو ہم نے کہا جی ہماری ٹیریٹوریل سوورنٹی جو ہے وہ وائلیٹ کی گئی ہے, ٹھیک ہے نا جی, ایئر اسپیس ہماری وائلیٹ ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہے, تو ہم نے پھر ریئیکٹ کیا, ہم نے اٹیک کیا.
تو same thing goes with the Taliban as well. मैंने जैसे कहा, policies have been disastrous. पाकिस्तान की policies in अफगानिस्तान में have been disastrous. लेकिन मैं अब ये कह रहा हूँ आपसे कि this is reaching a point of no return. अब पाकिस्तान ने I think एक मैसेज दी है, हम और आप तो उससे बिल्कुल एग्री करते हैं कि every time there is a terrorist incident, तो we will cross the border and we will attack those people that are attacking us. तो ये हार्ड स्टेट की ये क्लियर इंडिकेशन है. और जाहिर है कि उस वक्त हमें इस जो सूरत हाल है इसमें हमें इंटरनेशनल बैकिंग भी मिल रही है. और वो इंटरनेशनल की जब बात आती है तो ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने माहिदा करवा दिया गजा का, और उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हुए थे, और उसमें आपने जो उन्होंने अल्फाज कहे हैं उनके बारे में कोई 27-28 सेकंड में जो उन्होंने डिक्शनरी में अल्फाज मिल सकते थे फ्लैटरी के, वो उन्होंने सारे के सारे उस 28 सेकंड में बोल दिए. अब डॉन लिख रहा है कि ये जो है फ्लैटरी हैज बिकम अ फॉरेन पॉलिसी नाउ. तो ये जो सूरत हाल है वो कैसे ही लास्ट करेगी, और एज ए पाकिस्तानी व्हाट डू यू फील अबाउट? बिल्कुल दो चीजें हैं ना कि फ्रॉम एब्सोल्युटली नॉट वी हैव गॉन टू एब्सोल्युटली यस, और फिर दूसरी बात हमने जो हुई है कि वी हैव रिप्लेस्ड स्ट्रेटजी विद फ्लैटरी. ये तो कोई पॉलिसी नहीं होती ना, ये तो लॉन्ग लास्टिंग तो हो ही नहीं सकती. भाई आपने खुद को स्पेक्टिकल वहां बनाया. भाई जिस आदमी ने नेतन्याहू को बैक किया टोटली टू कमिट जेनोसाइड इन पैलेस्टाइन, उसी के साथ आपने एग्रीमेंट किया और उसी को आप फ्लैटर कर रहे हैं कि भाई आपने एग्रीमेंट करवाया. भाई देखें, सीधी सारी बात है, इट्स अ ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड. उन्होंने अपना फायदा इसमें देखा और उन्होंने वो समझे कि भाई इस आदमी को द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड फ्लैटरी से आप रीच कर सकते हैं, एंड ही इज रीचिंग इट. भाई मोदी साहब ने भी 2017 में, मुझे याद है, अमेरिका आए थे, इसी तरह की बातें की थी ट्रंप के साथ. हाउडी मोदी, रिपीट, इट्स वेरी सैड. हाउडी मोदी जो हुआ, हाँ जी, हाँ, आप ही के शहर में मेरा ख्याल है ह्यूस्टन में शायद हुआ था. यही हुआ था, ह्यूस्टन में हुआ था. तो ये पता नहीं एक तरह की है एक स्ट्रेटेजी. अनफॉर्चुनेटली इट वर्क्स विद ट्रंप. नहीं वो तो करती है, लेकिन कुछ आदमी की अपनी भी तो इंटेग्रिटी होती है ना साद भाई. जी जी, बस हमारा तो ये दिखा दें फिर से. मेरे देख के इसको होता है. मैं तो यकीन करें कि जब एज ए पाकिस्तानी मुझे तो शर्म आ रही थी कि ठीक है, देखे ना वो अर्दवान भी उनका एक अच्छा एलाई टाइप है, लेकिन उसको कभी हमने नहीं देखा कि वो इस तरह की बातें करे. और फिर तो देखें वो जो पीछे जो जॉर्जिया मेलोनी है, वो बेचारी ऐसे खर के देख रही है कि यार ये क्या हो रहा है इस बंदे को. जी हाँ, वो हैरान परेशान है कि क्या हो रहा है. आप सभी हैरान परेशान है. और आपने इर्दोगान की बात की. इर्दोगान कुछ भी हो, वो ऐसी चीजें कभी नहीं करेगा. ही इज अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन. हाँ, और उसकी इसीलिए वो तारीफें भी करता है, ट्रंप भी है, वो भी करता है. अच्छा जी, जरा एक सेकंड अब जरा थोड़ा सा मैं चाहूंगा जरा थोड़ी सी पे बात करें. बीबीसी ने ये क्यों कहा है कि इट्स नॉट अ पीस डील? बिकॉज आई एग्री विद द बीबीसी. मैंने कई दफा प्रोग्राम्स में कहा है और आपके साथ भी कहा है कि देखें, ये तो सीजफायर है. सीजफायर के बाद तो कोई कमिटमेंट नहीं है. ये फिर अगर सीजफायर ब्रेक होगी, दे कैन गो बैक टू वॉर, व्हिच इज दैट्स व्हाट इजराइल वांट्स. तो यहां तो कोई, भाई मुझे आप दिखाइए कोई रोड मैप है इसके आगे कि भाई पीस कीपिंग फोर्सेस आ गई, इजरायली विड्रॉल हो गया, उसका प्रोसेस है. एंड देन फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इज देयर अ रोड मैप टू अ टू स्टेट सोल्यूशन. आप देख रहे हो इन चीजों को? मैंने तो सिर्फ सीजफायर ही देखी है. तो दिस इज नॉट अ पीस डील. बड़े अफसोस की बात है. अच्छा जी, एक चीज और भी मुझे जरा बताएं कि ये जो नोबेल पीस प्राइज मिला है वेनेजुएलन खातून को, वो जो खातून है वो मतलब ट्रंप 2.0 ही हो सकती है, क्योंकि वो तो कहती है कि जो कुछ भी हमारे पास है हम अमेरिका को देने के लिए तैयार हैं, हमारा ऑयल, हमारा सब कुछ. तो क्या इसी वजह से उसको नोबेल पीस प्राइज मिला है? अब पता नहीं कि उस वजह से मिला है, लेकिन आई थिंक इन दिस टाइम अराउंड ट्रंप वाज अ लिटिल लेट as a contender for that prize. तो जब ही तो अभी से प्राइम हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर का प्राइज इन्हें मिल जाए. लेकिन as far as that lady is concerned, वो तो ऑपोजिशन है ना, वो तो क्लियरली ऑपोजिशन टू शावेज एंड टू मोडेरो. तो ये वो तो बिल्कुल ऑपोजिशन फोर्सेस का है. एंड शी इज एन अमेरिकन ally in many ways. अमेरिकन एसेट कहना तो बड़ा वो है, लेकिन she is clearly in opposition to the current government in Venezuela. चलें, ये ख़वातीन की बात हो रही है तो एक और खातून की बात कर लेते हैं. मैं आपको दिखा देता हूँ. ये गुजरात के मनाजिर हैं जहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जनाब ये जरा देखिए. मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का परचम भी लगा करेगा. ये जी गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज खा रही हैं और ये मजे की चीज है.
واہ 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 محترمہ مریم نواز صاحبہ کا پرچم، یہ ذرا تو دیکھیں ان جی کے فلیکس لگتے تھے، بینرز لگتے تھے، اب ان کے پرچم بھی لگنا شروع ہوئے ہیں، اور یہ ایک نئی جو ہے نا یہ کیا ہو رہا ہے جی سعد بھائی؟ بس میں کیا کہوں، کلٹ آف پرسنالٹی بلڈ اپ ہو رہی ہے. یہ ایک نئی وہ ہے کہ بھائی پاکستان میں تو پرسنالٹی پالیٹکس اتنی آگے آ گئی ہے، اینڈ دس فیملی از ویری گڈ ایٹ اٹ. اور بڑا افسوس ہے کہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب میرے خیال میں عوام کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، بیکاز وی ہیو سین ٹو مچ آف دس. یہ پرسنلائز کرنا ہر چیز کو، ہر اچیومنٹ کو، اٹ از نیور گڈ. حد ہوگی، حد ہوگی. اچھا جی، پاکستان آئی ایم ایف کا ذرا چھوٹی ذرا مختصر جواب دیجیے گا. پاکستان آئی ایم ایف کا جو اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا ہے، اس کا کچھ امپیکٹ پڑے گا گراؤنڈ لیول پہ؟ نہیں کوئی، ادر دین دا فیکٹ کہ $1.250 بلین آ جائیں گے ٹو پراپ اپ دی اکانومی. پراپ اپ سے کچھ کام نہیں ہوگا. یہ تو بلڈنگ اپ ڈیٹ ہے، یعنی کہ بیسکلی آپ اور قرضے لے رہے ہیں. یہ کوئی فری منی تو نہیں ہے نا، آپ کو تو واپس دینے ہی ہیں. تو مجھے تو کوئی امیڈیٹ اس کا امپیکٹ نہیں نظر آتا، کوئی نظر نہیں آ رہا. اچھا، پاکستان جو ہے، چائنا نے یہ کہا ہے کہ وہ ہمیں کانفیڈنس میں لیے ہوئے ہے، جو منرلز کے حوالے سے جو امریکہ کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے، پاکستان کہہ رہا ہے کہ پاکستان ان کو کانفیڈنس میں لے کے رکھتا ہے. کیا اس سے فرق پڑے گا پاکستان اور چائنا کی جو بیلنسنگ ایکٹ ہے اس کے اوپر؟ ابھی تو نہیں پڑے گا، کیونکہ آئی تھنک کہ کلیئرلی کوئی ڈسکشن ان کے ساتھ چل رہی ہیں. دے آر ان دا نو کہ کیا چیزیں دے رہے ہیں امریکہ کو، کیا انہوں نے پرومس کیا ہے. لیکن اگر یہ ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ اور بڑھتی چلی جاتی ہے تو دا چائنیز ول بی کنسرنڈ. وہ کنسرن ہوں گے، اور وہ ظاہر ہے کہ پھر اپنا کنسرن شو بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ سعد بھائی، انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ سی یو سون. السلام علیکم.